السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دوسری شادی یا دوسری بیوی کے بارے میں ایک سچی کہانی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ رحم دل ہونا اچھی بات ہے، میں رحم دلی کی مخالف نہیں ہوں، لیکن کسی بھی عورت کو اس قدر رحم دل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی کائنات ہی لٹا بیٹھے۔ ان دنوں ہم کلفٹن کے علاقے میں رہتے تھے جبکہ میری ساس کا گھر سوسائٹی میں تھا۔ پہلی بار سعدیہ اور اس کی ماں میری ساس کے پاس کام کا پوچھنے آئی تھیں۔ اس وقت میں بھی وہیں بیٹھی تھی۔ سعدیہ کی ماں ایک ضرورت مند عورت تھی۔ جب اس نے اپنی روداد سنائی تو میرا اور میری ساس کا دل بھر آیا۔ وہ ایک بے سہارا عورت تھی، اس لحاظ سے کہ شوہر نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کا شوہر دوسری بیوی کو لے کر اسلام آباد چلا گیا تھا۔ وہ اپنا بیٹا اپنے ساتھ لے گیا جبکہ اپنی بیٹی سعدیہ کو پہلی بیوی کے پاس چھوڑ گیا۔ بعد میں اس نے وہ مکان بھی بیچ دیا جس میں یہ عورت اور اس کی بیٹی رہتی تھیں۔ سعدیہ کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر سعدیہ کو اپنی اولاد مانتا ہی نہیں ہے اور بیٹی کو اسی وجہ سے چھوڑ گیا ہے جبکہ بیٹا لے گیا ہے، کیونکہ اس کے شوہر کو اس کے کردار پر اعتماد نہ تھا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی قسم پرسی کی حالت میں کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی واقف کار کے گھر میں زندگی کے دن گزارنے پر مجبور تھیں، لیکن کوئی بھی ان کو مستقل اپنے گھر رکھنے پر تیار نہ تھا۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا، وہ ادھر ادھر ماری پھرتی تھیں۔ دور کے رشتہ داروں نے کچھ عرصہ رہنے کو جگہ دی، وہ اب ان کو جگہ خالی کرنے کو کہہ رہے تھے۔ سعدیہ کی ماں نے میرے ساس سسر سے گزارش کی کہ اس کو سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا جائے تو وہ گھر کا تمام کام اور کھانا وغیرہ پکانے کی ذمہ داری بغیر تنخواہ کے اٹھانے کو تیار ہے، کیونکہ اسے صرف سر چھپانے کو جگہ مل جائے، کیونکہ سعدیہ 14 برس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور زمانے کے ڈر سے وہ اس کو کسی شریف گھر کے اندر چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ ہمارے ساس سسر دونوں ان دنوں اکیلے رہ رہے تھے۔ چھوٹا بیٹا اور بہو دبئی چلے گئے تھے جبکہ میں اپنے 4 بچوں کے ہمراہ علیحدہ گھر میں رہتی تھی۔ بچوں کے شور شرابے سے سسر صاحب ڈسٹرب ہوتے تھے تو میں ہفتے میں اور کبھی 15 روز بعد ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ ان دنوں ان کو کسی ایسے کنبے کی اشد ضرورت تھی کام کے لیے جو کہ مختصر ہو اور گھریلو کام کاج کی ذمہ داری بھی پوری کر دے۔ سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ میری ساس نے فوراً سعدیہ اور اس کی ماں کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں رہائش دے دی۔ بدلے میں انہوں نے کچن اور گھر کا تمام انتظام سنبھالنا تھا۔ میری ساس صاحبہ نے ان کی معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی، پر شرط یہ رکھی کہ ان سے ملنے کوئی مرد خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو نہیں آئے گا۔ یہ شرط ان دونوں ماں بیٹیوں نے قبول کر لی اور میری ساس کے گھر رہنے لگیں۔ ان لوگوں کے رہنے سے امی جان کو بہت آرام ملا، وہ سارا کام کرتی اور میری ساس کو تنہائی بھی محسوس نہ ہوتی۔ میں جب جاتی تو سعدیہ کے لیے اپنے پرانے جوڑے لے جاتی جو میرے لحاظ سے آؤٹ فیشن ہو جاتے تھے یا تنگ ہو جاتے تھے۔ وہ ان کپڑوں کو پا کر بہت خوش ہوتی۔ میری ساس کی سلائی مشین پر ٹھیک کر کے جب پہنتی تو لگتا کہ ملازمہ کی بیٹی نہیں ہے بلکہ کوئی میم صاحب ہے۔ مجھے بھی سعدیہ اچھی لگتی تھی کیونکہ باادب تھی، تمیزدار تھی۔ اس کے نصیب کم تھے لیکن صورت تو لاکھوں میں ایک تھی۔ سرخ و سفید رنگت، نازک ہاتھ پاؤں جیسے کوئی شہزادی ہو۔ وہ میرے بچوں سے پیار بھی بہت کرتی تھی۔ شروع میں میرے شوہر نے ان لوگوں کی طرف توجہ نہ دی، لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو ان کی روداد سنائی تو وہ بہت افسوس کرنے لگے کہ ایسی شریف عورتوں کے ساتھ ان کے ولی وارث نے اچھا سلوک نہیں کیا کہ یہ ماں بیٹی دربدر دوسروں کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ وہ اب جب بھی آتے کچھ نہ کچھ نوٹ بطور امداد سعدیہ کی ماں کو دے دیتے، جس کا میں بالکل بھی برا نہ مناتی۔ جب میرے یہاں 5ویں بچے کی آمد ہونے کو تھی، میں نے ساس کے گھر جانا ترک کر دیا۔ اب زیادہ وقت طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنے گھر میں گزرتا۔
میرے شوہر ہمیشہ میرے ساتھ سسرال جایا کرتے تھے. جب میں نے جانا کم کر دیا تو انہوں نے بھی اپنے والدین کے یہاں جانا چھوڑ دیا. ایک روز میری ساس نے پیغام بھجوایا کہ جیسے تم کو اپنی اولاد پیاری ہے، ہم کو بھی تم پیارے ہو. اگر بہو کی طبیعت خراب ہے اور وہ آ نہیں سکتی تو تم آ جایا کرو. میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ضرور اپنے والدین کے گھر معمول کے مطابق جایا کریں اور ان کی دعائیں لیا کریں. میرے اصرار پر وہ اپنے ماں باپ سے ملنے ہر ہفتے جانے لگے. پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ بعد واپس آ جاتے، پھر ہفتے کو صبح جاتے تو رات کو لوٹتے، اور کبھی رات میں ٹھہر جاتے اور اتوار کی شام کو واپس آتے. میں اکیلی ہوتی تو مجھے تفشیش ہونے لگتی. جب میں ان سے پوچھتی تو مجھے کہتے امی جان بیمار پڑی ہیں، روک لیتی ہیں. میں انکار نہیں کر سکتا ان کے آگے. تم ہی بتاؤ کہ کیا کروں. کہتی ہو کہ نہ جایا کروں تو ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گا. ان کے ایسا کہنے پر خوف خدا سے میں کانپ جاتی تھی اور کہتی کہ آپ ضرور اپنی بیمار والدہ کی خدمت اور خبرگیری کریں. میرے پاس ملازمہ تو ہے تو میری فکر مت کریں. آہستہ آہستہ میرے شوہر نے مجھ میں اور گھر میں دلچسپی لینی کم کر دی. بات بے بات پر الجھنے لگے. ان دنوں کی اذیت نہیں بھول سکتی. لگتا تھا کہ مجھ پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑنے کو ہے. ساس ہمارے گھر آئیں تو میں نے ان سے فریاد کی تو فقط ہاں میں ہاں ملا کر چلی گئیں اور مسئلے کا کوئی حل نہ نکالا. اتنی پریشانی بڑھی کہ میری حالت نیم پاگلوں کی سی ہو گئی. میری ڈیلیوری کے دن نزدیک تھے اور شوہر صاحب کی بے اعتنائی اور میری طرف ان کی لاپرواہی بڑھتی جا رہی تھی. تنگ آ کر میں نے اپنی امی جان کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس حیدرآباد آ جاؤ. میں نے بھی یہی مناسب جانا اور کراچی سے حیدرآباد چلی گئی. سوچا جب بیبی کی پیدائش کے مرحلے سے فارغ ہو جاؤں گی تو میرے شوہر آ کر مجھے لے جائیں گے. یہاں کم از کم امی جان کی توجہ اور غم گساری تو حاصل تھی. جب انسان حالات سے بہت پریشان ہو تو وہ ماحول سے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے. میرا بھی یہی حال تھا. شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کر آنکھیں بند کرنے لگی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹی سے نواز دیا. جب میں نے اپنے شوہر کو فون پر اطلاع کی، سمجھی کہ فوراً حیدرآباد پہنچ جائیں گے تو وہ نہ آئے. میری امی نے انہیں فون کیا اور کہا کہ آ کر بیٹی کو تو دیکھ جاؤ اور بیوی بچوں کو لے جانا. میری امی کو انہوں نے کہا کہ مجھ سے بات کرنی ہے. امی نے فون مجھے پکڑا دیا. کہنے لگے کہ تم اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی، میں لینے کیوں آؤں؟ میں نہیں آؤں گا، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ وہیں رہ جاؤ. اب گھر آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا لہجہ ایسا بیگانہ تھا کہ دل بیٹھ گیا. اپنی پڑوسن کو فون کیا کہ ذرا معلوم تو کرو میرے گھر کے کیا حالات ہیں. اس نے کہا کیا حالات بتاؤں تمہیں؟ تمہارے میاں نے تو سعدیہ نامی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور 14-15 سال کی ہے. وہ اس کے ساتھ بہت ہی خوش و خرم ہے. نہ جانے تم کدھر ہو، کم از کم جاتے ہوئے کچھ بتا تو دیا ہوتا، رابطہ تک نہ کیا تم نے. ریسیور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. دیوار کا سہارا لینا چاہا تو اس نے بھی سہارا دینے سے انکار کر دیا، جیسے 2 قدم پیچھے کھسک گئی ہو اور میں فرش پر گر پڑی. ہوش آیا تو گھر لٹ چکا تھا. روتی پیٹتی کراچی واپس آئی تو گھر کو تالا لگا دیکھا، کیونکہ میرے شوہر اپنی نئی بیگم کے ہمراہ ہنی مون پر جا چکے تھے. جب میں اپنی ساس کے گھر پہنچی تو وہ سب کچھ جانتی تھیں، لیکن جان بوجھ کر انجان بنی رہیں اپنے بیٹے کی وجہ سے، اور میں روتی پیٹتی رہی. وہ پتھر کا بت بنی ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہیں. میں نے آخر کو سوال کیا، اب میں کہاں جاؤں اتنے بچے لے کر؟ آپ مجھے بتائیے، گھر کو تو تالا لگ گیا ہے. ساس میری بولی، اس گھر کو تالا لگا ہے لیکن یہ گھر تو کھلا ہے. یہ بھی تمہارا گھر ہے اگر تم سمجھو تو. اب اسی گھر میں رہو، میں بھی تو اکیلی پڑی ہوں یہاں. تم اور تمہارے بچے ساتھ رہیں گے تو پھر مجھے کسی اور کو کام پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جواب نے تو مجھے لاجواب کر دیا. کراچی آ چکی تھی، کہاں جاتی؟ ساس سسر کے گھر کو ہی قبول کر لیا کہ بچے تو پالنے تھے. اتنے بچے کون رکھتا؟ کون ان کے اخراجات اٹھاتا؟ مجھے یوں لگتا جیسے سب انسان پتھر کے بن گئے ہوں. دعا کرتی کہ اے خدا تو مجھے بھی پتھر کا بنا دے.
مگر ستم کی آگ تو پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ ہوس کی آگ بری شے ہے، یہ گھر ہی نہیں دل بھی جلا دیتی ہے اور پاک محبت کی عبادت گاہوں کو آلودہ کر دیتی ہے۔ سعدیہ کے حسن و جوانی نے اولاد کا پیارا رشتہ بھی بیگانہ کر دیا تھا۔ میرے شوہر اس کی نوخیز خوبصورتی میں اتنے گم ہو گئے کہ مجھے اور بچوں کو بھول گئے، مجھ سے ناتا توڑ دیا۔ ہاں، بچوں کا خرچ بھجوا دیتے تھے، اور جب اپنے والدین سے ملنے آتے تو بھی مجھ سے بات نہ کرتے کہ کہیں میں گلے نہ پڑ جاؤں ان کے۔ خدا جانے اتنی محبت کے باوجود، ان کے ماں باپ کی خدمت کرنے کے باوجود، ان کے بچوں کی پرورش کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے کس بات کی سزا دی، یہ تو میں آج تک سمجھ ہی نہیں سکی۔ سچ کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، انسانی فطرت کا اعتبار نہیں کہ کچھ لوگوں میں بے مروتی، خود غرضی اور بے وفائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ کتنے مرد ہیں جو کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اچھی ہے، آپ کی خدمت گزار ہے، آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، آپ کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، محبت کرتی ہے، تو پھر اپنی ایسی بیوی کے ساتھ اپنے نفس کی خاطر بے وفائی کرنا اور بتائے بغیر دوسری شادی کر لینا کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔